یا نور اللہ یا رسول اللہ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ احادیث طیبہ کے مطابق آج کا جو دن ہے یہ ہمارے سالانہ جو نامہ اعمال کا رجسٹر ہے اس کا آخری دن ہے، اور آج غروب آفتاب سے نئے سال کے جو نامہ اعمال کا رجسٹر ہے اس کی ابتدا ہوگی۔ کاش سال کے اس آخری دن ہم سچی پکی توبہ کر لیں۔ ہمارے سالانہ رجسٹر کا اختتام سچی پکی توبہ پر ہو، اور ہم ایسی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ کیونکہ اگر ہم نے سچی توبہ کی، اور سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عزم کرے کہ مالک اب میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، خوب آنسو بہائے اور پختہ ارادہ ہو کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ جب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے تو اللہ یہ کرم فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی توبہ نصیب فرمائے۔ ہمارے یہاں پر یہ معمول ہے کہ 14 شعبان المعظم کا بھی روزہ رکھا جاتا ہے، اور 15 شعبان المعظم کا بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس معمول کی وجہ یہ ہے کہ جب سال کے ہمارے اس رجسٹر کا آخری دن ہو، نامہ اعمال جو سالانہ نامہ اعمال ہے، تو آخری دن بھی ہم روزے سے ہوں، اور جب نیا رجسٹر شروع ہو اس وقت بھی ہم روزے سے ہوں۔ پھر بہت سے لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ عصر کی نماز وہ پڑھنے کے بعد مسجد میں نفلی اعتکاف کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج یہاں بھی نفلی اعتکاف ہوگا۔ عصر کی نماز آپ جماعت سے ادا کریں، اور پھر ختم قادریہ شریف میں، ذکر میں، دعا میں، تاکہ جب ہمارے رجسٹر کی آخری سطریں لکھی جائیں تو اس میں بھی مسجد کا ذکر ہو، اللہ کے ذکر کا ذکر ہو۔ پھر جیسے ہی مغرب سے ہمارے نئے اعمال نامے کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے یہاں معمول یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ 6 رکعت نوافل پڑھنا ایسا نہیں ہے، کوئی فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اور یہ طریقہ اس اعتبار سے ہے کہ جب ہم نوافل پڑھتے ہیں تو ایک نیت کر کے پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ 2 رکعت نفل بندہ حاجت کی نیت سے پڑھے، تو احادیث طیبہ کے مطابق جس حاجت کی نیت سے نفل پڑھتے ہیں وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی 3 حاجتیں بہت بڑی ہیں شب برات کے حوالے سے، کیونکہ شب برات میں تقدیر کے فیصلے فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔ تو اس لحاظ سے 3 دعائیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ دوسری دعا یہ بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، اور تیسری دعا اللہ تعالیٰ آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ تو پہلے ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، اور پھر دعائے نصف شعبان پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، پھر دعائے نصف شعبان پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، اور دعائے نصف شعبان پڑھتے ہیں۔ یہ دعائے نصف شعبان جو ہے یہ بھی بزرگان دین سے اور صحابہ کرام سے منقول ہے، جس میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ پورے سال ہمارے لیے برکتوں کو لکھ دے،
آفات سے بچا، بلیات سے بچا، بیماریوں سے بچا، حادثات سے بچا۔ یا اللہ اگر ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ بندہ شقی ہے، بدبخت ہے، تو اے اللہ تو قادر ہے بدلنے پر، تو کرم کر دے اور ہمیں نیک بخت بنا دے۔ تو اللہ سے دعا مانگنی ہے، عربی میں دعا مانگیں، اردو میں دعا مانگیں، سب اچھا ہے، لیکن عربی میں دعا اور بزرگان دین کی دعا ہو تو اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس لیے یہ دعائے نصف شعبان جو ہے یہ بزرگوں سے منقول ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے 6 رکعت جو ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اصل میں یہ نماز حاجت ہیں، صلاۃ حاجت، حاجت کی نیت سے ہم پڑھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں یا اللہ دراز عمر بالخیر عطا فرما، یا اللہ آفات و بلیات سے بچا، یا اللہ مخلوق کی محتاجی سے بچا۔ تو اس طرح کی نیتوں کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو نماز حاجت جس نیت سے پڑھیں، جس حاجت کی نیت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ وہ حاجت پوری فرماتا ہے۔ اس سے ایک اور بھی طریقہ ملتا ہے جو بعض بزرگوں سے منقول ہے۔ دیکھیں بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم بڑی رات کو خوب عبادت کریں، لیکن شیطان ہے نا وہ انسان کو سستی دلاتا ہے۔ اب اگر وہ کہے کہ جناب مجھے جو ہے 50 رکعت نفل پڑھنی ہے تو 50 رکعت پڑھی نہیں جاتی، لیکن اگر وہ ہر 2 رکعت نفل سے پہلے کوئی اپنی حاجت کی نیت کر لے اور پھر نفل پڑھ کے دعا مانگے تو پوری رات گزر جاتی ہے، نوافل میں اس کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ نوافل کا ایک جذبہ بھی مل جاتا ہے اور ایک توجہ بھی لگی رہتی ہے۔ جیسے ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا معمول یہ ہے کہ وہ جائیں گے تو پہلے جو ہے 2 رکعت نفل پڑھنے سے پہلے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ میں یہ 2 رکعت نفل اس حاجت کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، اے کریم مالک و مولا پروردگار میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اور میرے بچوں کو تو نیک بنا۔ پھر 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کرتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے پوری رات گزر جاتی ہے میری نیت ہی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کی حاجتیں ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے اچھا اس کے اندر اگر وہ کرنا چاہے تو دیکھیں نماز حاجت میں ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ تو اگر نماز حاجت میں یہ 2 صورتیں پڑھی جائیں تو جس حاجت سے نماز پڑھیں گے وہ حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تو اس طرح کر کے دیکھیں آپ کہ 2 رکعت کر کے پڑھتے جائیں اور اپنی حاجتیں پیش کرتے جائیں تو سستی بھی نہیں ہوگی اور پوری رات انشاءاللہ نوافل میں اور دعا میں گزر جائے گی۔ اچھا دعا کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو کامل اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنی مادری زبان میں دعا مانگتے ہیں اور جب ہم گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کی اصل ہے، اور دعا اصل میں خود عبادت ہے۔ تو اگر پوری رات دعا میں گزر جائے، نوافل میں گزر جائے تو سبحان اللہ۔ اچھا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ ہماری جو ہے نمازیں قضا باقی ہیں، تو ہم قضا پڑھیں یا نوافل پڑھیں۔ جب انہیں مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ جب قضا باقی ہے تو قضا کو پورا کریں، تو اس میں عام طور پر بندے کو سستی ہوتی ہے۔ یعنی نوافل تو وہ پوری رات پڑھ سکتا ہے بڑی رات کو، لیکن وہ قضا پڑھنے کے لیے آپ کہیں تو وہ 4 رکعت پڑھے گا، 8 رکعت پڑھے گا، پھر وہ سست ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر بڑی رات کے نوافل کے جو پمفلیٹ ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے جی 50 رکعت نوافل پڑھنی ہے، 100 رکعت نوافل پڑھنی ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں لوگ، صلاۃ التسبیح پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ آپ کے اوپر جو نمازیں قضا ہیں اس کو ادا کر لیں تو وہ چند رکعت پڑھ کے پھر سستی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ذہن سازی ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے تو پھر سستی نہیں ہوتی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نوافل پڑھتے ہیں اگر فرض میں کمی ہوئی تو حدیث پاک میں ہے کہ نوافل سے وہ کمی پوری کی جائے گی۔ اگر فرض میں کمی ہوئی
تو نوافل سے وہ کبھی پوری کی جائے گی۔ لیکن کس طرح پوری کی جائے گی؟ یعنی 2 رکعت اگر فرض نماز قضا ہے اور وہ کسی نے ادا نہیں کی تو 70,000 نوافل اس کی جگہ رکھے جائیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ 2 رکعت اگر کسی کی فجر قضا ہے، وہ قضا کرتا ہے تو قضا کرنا یہ 70,000 نوافل سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے جب اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میری جو نمازیں قضا ہیں اگر وہ میں ادا کروں تو مجھے ہزاروں رکعت بلکہ لاکھوں رکعت نوافل کا ثواب ملے گا، تو پھر کوئی سستی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے جو اس کی قضا نمازیں باقی ہیں وہ ساری ادا کر لیں تو سبحان اللہ، لیکن اگر وہ ادا کرنے میں ناکام رہا اور قضا نمازیں باقی رہ گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نوافل سے اس کو پورا فرمائے گا۔ لیکن نوافل آپ دیکھیں کتنی نوافل جا کر وہ 2 رکعت فرض کا یعنی اس کی جگہ پر آئیں گی۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ جتنی قضا نمازیں باقی ہیں اس کو ادا کریں۔ مثلا صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے تو صلاۃ التسبیح میں ہم نے خیال کیا جناب آدھے گھنٹے کی صلاۃ التسبیح ہے، پونے گھنٹے کی ہے، اور پونے گھنٹے میں اگر میں قضا نمازیں کروں تو اتنی قضا ہو جائیں گے، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور وہ کرنی چاہیے۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جس طرح گناہ کرنا گناہ ہے، گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ گناہ کا، زور سے بولیں، اظہار کرنا گناہ ہے۔ گناہ کا اظہار کرنا گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب کسی کے سامنے آپ کہیں گے جناب میری تو 1000 رکعت قضا باقی ہیں، تو وہ کہے گا کہ اچھا اس کی اتنی باقی ہیں تو چلو میں بھی فجر قضا کر لیتا ہوں، کیا مسئلہ ہے، سب لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی گناہ کر رہا ہے، یہ بھی گناہ کر رہا ہے، یہ بھی گناہ کر رہا ہے، تو گناہ کی نفرت اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہ کا اظہار کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں جناب ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی گناہ کرتے ہیں، وہ بھی گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی عاجزی کا مقام نہیں ہے، بلکہ گناہ کا اظہار کرنا زیادہ گناہ ہے۔ گناہ کا اظہار کرنا دہرائیے زیادہ گناہ ہے۔ اس لیے گناہ ہے کہ یہ گناہ جاریہ بن جاتا ہے۔ آپ نے گناہ کا اظہار کیا اور سامنے والے کو ترغیب مل گئی، وہ بھی گناہ کرنے لگا، تو جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے جب قضا نماز کریں تو یہ اعلان نہ کریں میں قضا پڑھ رہا ہوں۔ مثلا مثال کے طور پر آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کئی رکعت نوافل پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل، پھر 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل۔ تو اگر آپ بھی قضا پڑھ رہے ہیں تو اسے کیا معلوم ہوگا؟ اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی وطر کی قضا کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے تیسری رکعت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر دعائے قنوت کے لیے۔ تو فرمایا ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ اب وطر کی قضا کر رہا ہے اور وقت رات کا نہیں ہے، مثلا دن کا وقت ہے، تو دور سے دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ وطر کی قضا کر رہا ہے، تو گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وہ یہ کرے کہ جب دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا ہو تو زبان سے اللہ اکبر کہنا واجب ہے اور ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ تو ہاتھ نہ اٹھائے، بغیر ہاتھ اٹھائے کہے اللہ اکبر اور پھر دعائے قنوت پڑھ لے۔ تو اس طرح لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ وطر کی قضا کر رہا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں، ہمارے کئی بزرگوں نے فرمایا کہ جس پر قضا نمازیں ہیں تو بڑی راتوں میں ایسے موقع پر اسے چاہیے کہ وہ قضا کو ادا کرے، کیونکہ ہزاروں رکعت نوافل پڑھنے پر وہ ثواب نہیں ہے جو 2 رکعت نماز جو قضا ہے اسے ادا کرنے میں ثواب ہے۔ ہمیں تو ثواب چاہیے۔ اچھا اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن بھائیوں کی عادت ہے کہ ہر 2 رکعت سے پہلے وہ حاجت کی نیت کرتے ہیں، اپنی کوئی بھی حاجت کی نیت کر لیتے ہیں اور اس طرح پوری رات وہ نوافل پڑھتے ہیں، تو اب وہ کیسے کریں؟ تو اگر وہ قضا کرنا چاہتے ہیں تو ہر قضا سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پوری کریں۔ جب 2 رکعت نماز جو فرض ہے قضا ہے اس کو ادا کرنا ہزاروں رکعت نوافل سے افضل ہے، اتنا ثواب ہے
تو بتائیے جب اس 2 رکعت قضا سے پہلے ہم اپنی حاجت پیش کریں گے تو وہ ہماری حاجت ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں پتہ ہو کہ فلاں دن کی فجر قضا ہے، تو ہم یوں نیت کریں گے کہ آج کی فجر قضا وہ میں ادا کر رہا ہوں، یا فلاں دن کی جو فجر قضا ہو گئی وہ پڑھ رہا ہوں، یا فلاں دن کی عصر قضا ہو گئی وہ پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر یاد نہیں ہے کہ جیسے عام طور پر ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں میری کئی نمازیں قضا ہو گئیں، مجھے تعداد بھی یاد نہیں، ایک اندازہ ہے کہ اگر مجھے بالغ ہوئے 30 سال گزر گئے ہیں یا 40 سال گزر گئے ہیں تو 40 سال میں سے 20 سال کی نمازیں قضا ہیں۔ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ 50% نمازیں قضا ہیں، کسی کی 10% نمازیں قضا ہیں، تو اس نے ایک اندازہ لگا لیا کہ مجھ پر 20 سال کی نمازیں قضا ہیں یا 10 سال کی نمازیں قضا ہیں یا 5 سال کی نمازیں قضا ہیں۔ اب وہ ادا کیسے کرے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلی جو فجر قضا ہوئی ہوگی زندگی کی تو وہ سب سے پہلی ہے، یا یوں کہہ لیے سب سے پچھلی ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ سب سے زندگی کی جو آخری فجر قضا ہوئی۔ تو اب وہ نیت کرنا چاہے تو اس طرح کر لے کہ میں زندگی کی جو سب سے پہلی فجر قضا ہوئی اس کو ادا کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ ادا ہو گئی، اب وہ تو ادا ہو گئی، اب جو سب سے پہلی باقی رہی وہ سب سے پہلی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے یہ پہلی ہے، یہ ادا ہو گئی تو اب کون سی پہلی رہے گی؟ یہ والی پہلی رہے گی۔ تو ہر دفعہ یہی نیت کرنی ہوگی کہ میں سب سے پہلی فجر کی نماز قضا کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ یوں بھی کر سکتا ہے سب سے آخری فجر کی نماز قضا کر رہا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ سب سے آخری ہے، یہ اس نے قضا کر لی، اب سب سے آخری کون سی ہے؟ یہ ہے۔ تو اس طرح یہ الٹا قضا کرتا ہوا ہے، اور اتنی قضائیں کریں کہ اس کا غالب گمان یہ ہو کہ جتنی مجھ پر قضا تھی وہ سب میں نے ادا کر لی۔ اگر قضا کی نیت سے اس نے زیادہ پڑھ لی تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا شمار نوافل میں ہو جائے گا۔ اچھا، قضا کے اندر صرف اور صرف فرض کی قضا ہے اور وتر کی قضا ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے، نوافل کی قضا نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ کی قضا نہیں ہے۔ ہاں، آج کے دن کی اگر فجر نکل گئی تو زوال سے پہلے پہلے قضا کرے گا آج کے دن کی فجر، تو اس میں اسے سنت کی قضا بھی کرنی ہے اور فرض کی بھی قضا کرنی۔ لیکن کل کی فجر ہے یا اس سے پہلے کی فجر ہے تو صرف فجر کے فرض کی قضا کرنی۔ اچھا، قضا کرنے میں یہ بھی سہولت ہے کہ رکوع میں اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کی جگہ 1 دفعہ کہہ لیں۔ اسی طرح قضا کرنے میں یہ بھی سہولت ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو اس کی جگہ اتحیات پڑھنے کے بعد وہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اور سلام پھیر دے، اس کی بھی اجازت ہے۔ یعنی آخری جو اتحیات ہوتا ہے اس میں ہم اتحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو قضا کرنے میں یہ رعایت ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا کی جگہ کیا پڑھ لے؟ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلام پھیر دے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح قضا کرنے میں اس کی بھی اجازت ہے کہ جب وہ وتر میں دعائے قنوت کے لیے کہتا ہے اللہ اکبر اور پھر دعائے قنوت پڑھتا ہے تیسری رکعت میں، تو دعائے قنوت کی جگہ وہ 3 دفعہ کہہ دے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، تو بھی اسے اجازت ہے۔ جو وتر کی قضا کر رہا ہے، جس کے ذمہ بہت ساری قضائیں ہیں، تو یہ شریعت نے رعایت دی ہے کہ تیسری رکعت میں جب دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کی جگہ پر وہ کیا پڑھ لے؟ ذرا دہرائیے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اور رکوع کر دے تو بھی اس کی وتر ہو جائیں گی۔ اسی طرح قضا میں یہ سہولت ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت، اس کو بہت غور سے سنیے گا، فرض کی پہلی اور دوسری نہیں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ کر بھی رکوع کر سکتا ہے۔ قضا کرنے میں یہ بھی سہولت ہے کہ فرض کی کون سی رکعت؟ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں
سورہ فاتحہ کی جگہ پر وہ 3 دفعہ کیا کہہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع کر دے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ قضا عمری کرنے والے کو یہ بھی سہولت ہے کہ جو عام روٹین کی نمازیں ہیں اس میں بھی وہ قضا کر سکتا ہے، اور اس میں جتنی نوافل ہیں، سنت غیر مؤکدہ ہیں، ان کی جگہ پر وہ قضا عمری پڑھ سکتا ہے۔ اگر ہمارا یہ معمول ہو کہ روزانہ پورے ایک دن میں 1 دن کی قضا پڑھ لیں یا 2 دن کی قضا پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال میں 1 سال کی قضا یا 2 سال کی قضا ہو جائے گی۔ بڑی راتوں میں بھی قضا عمری پڑھنی چاہیے، اور آپ نے آخر یعنی یہ پہلے آپ سن چکے کہ ہزاروں رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل کیا ہے، دہرائیے کہ اگر کسی کے اوپر قضا ہے تو وہ پڑھ لے، اور اگر اندازے میں یہ تھا کہ جناب میری اتنی قضائیں اور زیادہ پڑھ لی تب بھی کوئی حرج نہیں، وہ انشاءاللہ نوافل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین اس مبارک رات کی ہمیں قدر نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔